الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقائد اہل سنت والجماعت جو کہ اہل سنت والجماعت کی کتب عقائد میں مذکور ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ عقائد جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہو، دلیل قطعی ہو یعنی اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کی دلالت اور معنی بھی واضح، اس میں دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ نمبر 1 جو دلائل نقلیہ قطعیہ سے ثابت ہو۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی دلیل قطعی نقلی کون سی ہے؟ ظاہر ہے جو عقیدہ دلیل قطعی نقلی سے ثابت ہوگا تو وہ عقیدہ بھی قطعی ہوگا۔ تو یہ دلائل جو قطعیہ نقلیہ ہیں، یہ دلائل کون سے ہیں؟ تو ان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 یہ عقیدہ قرآن کریم کے ظاہری عبارت سے ثابت ہو۔ ظاہر اگر ظاہری سے نہیں ہوگا تو پھر اور معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ظاہری عبارت سے ثابت ہوگا تو پھر دوسرا معنی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے کہا قرآن کریم کی عبارت کے ظاہر سے ثابت ہو، جس طرح جنت اور جہنم۔ اب ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک ثبوت بھی قطعی ہے اور ان کا معنی بھی ایک ہی ہے، اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے اور بالکل واضح ہے معنی۔ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک ثابت ہو کر ان کا ثبوت آیا ہے، یہ ثبوت کیسا ہے؟ یعنی نقل تو تواتر کے ساتھ ہو، جب بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو اور آیت کے ظاہر سے ثابت ہو۔ نمبر 2 عقیدہ حدیث سے ثابت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، لیکن ثبوت آپ سے ہم تک یہ نقل تواتر کے ساتھ ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث پاک ہے جس سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے وہ حدیث متواتر ہو۔ اب تواتر کی 2 قسمیں ہیں، تواتر لفظی ہو اور تواتر معنوی ہو۔ جو تواتر لفظی ہوگا اس میں تواتر معنوی تو ضروری ہے، یعنی الفاظ بھی حدیث پاک کے تواتر کے ساتھ ثابت ہوں، اور یا الفاظ تواتر سے ثابت نہیں ہیں لیکن الفاظ کا معنی متواتر سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تواتر لفظی کے ساتھ ثابت ہے، اس کی مثال جیسے ختم نبوت، اور جو تواتر معنوی ہو جیسے ثواب و عذاب قبر۔ اب یہ عقیدہ بھی قطعی ہے اور نقلی ہے۔ تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اس کا جو نقل ہونا ہے، اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ کتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کتنے لوگ سے مراد کیا؟ یہ نہیں کہ کوئی لفنگے ہیں، کوئی برے ہیں، کوئی فساق ہیں، یعنی وہ لوگ جو صلحاء ہیں اور قابل اعتماد ہیں، سب یہی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ ہے نقل تواتر۔ نمبر 3 ان کا ثبوت اجماع امت سے ہو، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صدیق اکبر۔ تو میں نے عرض کی ہے کہ عقائد کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں پہلی قسم وہ عقائد جو دلائل نقلیہ قطعیہ سے ثابت ہو۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔
نمبر 1 ان کا ثبوت قرآن کریم کی ظاہری عبارت سے ہو، نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنقل تواتر ثابت ہوں، پھر اس کی 2 قسمیں تواتر لفظی ہو یا تواتر معنوی ہو، نمبر 3 اجماع امت سے ثابت ہو۔ تو یہ عقائد ایسے ہیں جو قطعی ہیں۔ نمبر 2 وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہو، اگرچہ ان کی تائید دلائل نقلیہ سے ہو، یعنی ان عقائد کی بنیاد عقل ہے، بنیاد نقل نہیں ہے، لیکن وہ عقائد قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، وہ عقائد حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہیں، لیکن بنیاد ان کی عقل ہے۔ جس طرح وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود یہ عقل سے ثابت ہے، یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اب ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، آپ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانو، وہ کہتے ہیں جی کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اب وہ بندہ کہے گا بھائی میں تو قرآن کریم کو نہیں مانتا، کیوں؟ قرآن کریم کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام۔ وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کا کلام کہاں سے مانوں گا؟ پہلے اللہ کا وجود منوائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کا کلام بھی منوائیں گے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں توحید یہ عقلی عقیدہ ہے، تائید اس کی نقل سے بھی ہے۔ اس کو مزید سمجھیں۔ اگر کوئی شخص فطرت وحی کے زمانہ میں ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو درمیان کا زمانہ ہے فطرت وحی کا ہے، یعنی اس میں کوئی نبی نہیں کہ جس پر وحی آئے۔ اب اس عرصے میں جب نبی ہی نہیں ہے تو پھر توحید پر ایمان لانا کیوں ضروری تھا؟ وحی تو نہیں ہے لیکن عقل تو تھی نا، اس لیے توحید کی بنیاد عقل ہے۔ مزید میں اس کو کھولتا ہوں، اگر کسی شخص میں عقل نہ ہو اور اس کے پاس پیغمبر کی وحی پہنچ جائے تب بھی توحید پر ایمان لانا اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس عقل ہو اور اس کے پاس پیغمبر کی وحی نہ پہنچے تب بھی اس پر توحید پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عقلی مسئلہ ہوا نا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم نے کہا دوسری قسم وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہوں، اگرچہ ان کی تائید دلیل نقلی سے بھی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اسی طرح جیسے نبوت۔ اب نبوت کا ثبوت عقلی ہے، تائید اس میں قرآن کریم بھی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اب دیکھیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اب قوم کہتی ہے جی ہم نہیں مانتے، تو حضور فرماتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے۔ کہتے ہیں ہم آپ کو نبی نہیں مان رہے تو آپ کی وحی کیسے مانیں گے؟ پھر پہلے نبوت مانیں گے تو پھر ان کی وحی بھی مانیں گے نا۔ جو آپ کو نبی ہی نہیں مانتا وہ آپ کو وحی کیسے مانے گا؟ تو نبوت تو آپ ثابت کریں گے عقل سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اعلان نبوت پر دلیل کیا پیش کی؟ فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک عرصہ دراز تک رہا ہوں، 40 سال تک۔ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کہا جربنا کا غیر مرہ، ہم نے بار بار آزمایا، کئی بار آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں نا، جس شخص نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ آج جھوٹ کیوں بولے گا؟ عقل اس بات کو مانتی ہے نا، تسلیم کر رہی ہے کہ جس شخص نے 40 سال تک ہمیشہ سچ بولا ہے وہ اچانک جھوٹ کیوں بول دے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عقلی دلیل سے اپنا صادق ہونا ثابت کیا اور اس کے بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔
تو یہ جو نبوت کا ثبوت ہے یہ عقلی مسئلہ ہے۔ مثلا ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں پیغمبر کا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانا۔ نبی کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے، تو اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی بات تو تب مانیں گے نا جب اللہ کی ذات کو دیکھیں یا اللہ کی بات کو سنیں۔ ایک شخص دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، تو اللہ کی بات کیسے مانے گا؟ میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کے دوران میرے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کہتا ہوں پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتا، میں اس غصے میں ڈانٹ دیتا ہوں یا تھپڑ مار دیتا ہوں، تو آپ کہتے ہو استاد جی یہ شخص تو کانوں سے بہرا ہے، اس نے آپ کی آواز ہی نہیں سنی تو پانی کیسے لائے گا؟ اچھا یہ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کے دوران پانی کی حاجت محسوس ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں بیان کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے اور پانی بھی مل جائے، تو میں یوں اس بندے کو کیسے اشارہ کرتا ہوں پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتا، میں اس کو ڈانٹتا ہوں یا کوئی سخت بات کہتا ہوں یا تھپڑ مار دیتا ہوں، تو آپ کہتے ہو ساری وہ تو نبینا ہے، وہ تو آپ کا اشارہ دیکھتا ہی نہیں۔ اب اس کا معنی ہے کہ مجھے پانی وہ دے گا جو یا میری ذات کو دیکھے اشارہ یا میری بات کو سنے، جو دیکھ بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا تو بات کیسے مانے گا؟ اب ظاہر ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، مخلوق اپنے خالق کی، مملوک اپنے مالک کی بات مانتی ہے، کوئی اس پر احسان نہیں ہے، لیکن بات مانے گی کیسے؟ اب اللہ کی اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہونا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے یا اللہ کو دیکھے اور پھر آگے امت کو بات سمجھائے۔ تو ثبوت نبوت عقلی ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح آخرت معاد کا مسئلہ اصل تو عقلی ہے، اس پر قرآن کریم دلیل بھی ہے۔ عقلی کیسے؟ دیکھیں عقل کہہ رہی ہے عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ ایک شخص دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، مظلوم کے پاس طاقت نہیں کہ بدلہ لے، تو آخر کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ جہاں مظلوم کو پر ہونے والے ظلم کا بدلہ وہ لے سکے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر کون سی جگہ وہ ہوگی؟ اسی طرح ایک شخص پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا ہے، قربانی دے رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، تو اس کو اس کا صلہ بھی ملنا چاہیے۔ دنیا تو بظاہر نہیں مل رہا تو کہاں ملے گا؟ اب اس کے صلے کی جگہ ہی نہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے عیاشی کرنا ٹھیک ہے، چلو ہم مزے کر رہے ہیں، اپنی سرور حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ آخرت یہ عقلی مسئلہ ہے، تائید اس کی دلیل نقلی سے بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح عصمت انبیاء علیہم السلام یہ بھی عقلی ہے، نقل اس کا معید ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، عقلی مسئلہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، نمبر 1 زمینی بدن، نمبر 2 آسمانی روح۔ زمینی بدن کو خوراک چاہیے اور بیمار ہو جائے تو دوا چاہیے۔ اب بدن زمینی ہے تو اس کی غذا بھی زمین اور مٹی سے ہوگی، اگر یہ بیمار ہو جائے تو چونکہ زمینی ہے تو اس کی دوا بھی زمین سے ہوگی، اور روح جو آسمانی ہے، اب اگر روح کو خوراک چاہیے تو روح آسمانی ہے تو غذا بھی آسمان سے آئے گی، اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کی دوا بھی آسمان سے آئے گی۔ تو جو شخص اس جسم کا علاج کرتا ہے اس کو ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں، اور جو روح کا علاج کرتا ہے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ جو شخص جس مرض کا معالج ہو، طبیب ہو، اس کا اس مرض میں مبتلا ہونا عیب ہے، تو خود پیغمبر جو روحانی امراض کے معالج ہیں وہ خود روحانی مرض گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ پیغمبر کا عیب ہوگا، تو علاج کیسے کریں گے؟ لوگ ان سے علاج کیسے کروائیں گے؟ علاج تب کروائیں گے جب پیغمبر خود گناہ نہ کریں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے ہم نے کہا یہ عقلی مسئلہ ہے، اگرچہ دلائل نقلی اس کے مؤید اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو نمبر 2 وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہوں اگر اور دلائل نقلیہ اس کے مؤید ہوں۔ دلائل عقائد کی تیسری قسم وہ عقائد جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہو، دلائل ظنیہ سے ثابت ہو، یعنی دلیل قطعی نہ ہو بلکہ دلیل ظنی ہو۔ ظنی کا معنی یا تو اس کا ثبوت قطعی نہیں ہے، خبر واحد ہے،
یا ثبوت تو اس کا قطعی ہے لیکن اس کا معنی واضح نہیں ہے، کئی معنی کا احتمال ہے، دلالت میں قطعی نہیں ہے، تو اب اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوگا، تو چونکہ نص ظنی ہے تو عقیدہ بھی ظنی ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے اور پھر یہ جو دلیل ظنی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک خبر واحد، یعنی اس خبر کے روات ہر دور میں اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جن کے جھوٹ پر جمع ہونے کو عقل ناممکن کہہ دے، اتنے زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں۔ اب یہ جو خبر واحد ہے اس سے جو مسئلہ عقیدہ ثابت ہوگا وہ عقیدہ ظنی ہوگا۔ پیغمبر کا مال وراثت میں تقسیم ہونا یہ ظنی عقیدہ ہے۔ نبی جہاں فوت ہو وہی نبی کا دفن ہونا یہ ظنی عقیدہ ہے، کیونکہ نص ظنی ہے جس سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر دو، وہ استنباط سے ثابت ہو، یعنی قرآن کریم میں صراحتاً نہیں ہے، حدیث پاک میں صراحتاً نہیں ہے، وہ استنباط سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ استنباط کا معنی قرآن اور حدیث میں غور فکر کر کے مسئلے کو نکالنا، یہ استنباط ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیں، جیسے قرآن کریم کا قدیم ہونا، اب یہ کہ صراحتاً تو لکھا ہوا نہیں ہے نا، استنباط کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر انبیاء کی فضیلت، یعنی انبیاء کا ملائکہ سے اعلیٰ ہونا، اب یہ صراحتاً تو لکھا ہوا نہیں ہے نا، یہ استنباط سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو میں خیر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عقائد کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ عقائد جو دلائل نقلیہ سے ثابت ہو، نمبر دو وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہو، نمبر تین وہ عقائد جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہو۔ اس لیے عقائد کے بارے میں یہ بات کہہ دینی کہ عقیدہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ کبھی عقیدہ قطعی ہوتا ہے اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اور کبھی عقیدہ ظنی ہوتا ہے اور اس کا انکار اہل سنت والجماعت سے خروج ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے ہیں، اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ اور یہ جو تقسیم ہم نے کی ہے، اس حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی نور اللہ مرقدہ النبراس شرح العقائد میں وہ یہ فرماتے ہیں، ان المسائل الاعتقادیہ قسمان، احدهما ما يكون المطلوب فيه اليقين كوحدة الواجب تعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيهما ما يكتفي فيهما بالظن كهذه المسألة، والاكتفاء بالدلیل الظنی انما لا يجوز في الاول بخلاف الثانی۔ کہتے ہیں مسائل اعتقادیہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جہاں پر یقین مطلوب ہو، قطعیت مقصود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور صادق ہونا۔ اور دوسرا جس میں قطعی نہیں، ظنی بات بھی کافی ہو جائے، ظنی دلیل بھی کافی ہو جائے، جس میں یقین نہیں ظن کافی ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح یہ مسئلہ، یعنی عصمت انبیاء، جس میں انبیاء کرام کی ملائکہ پر فضیلت کا مسئلہ ہے، جس طرح یہ مسئلہ ہے، تو حضرت فرماتے ہیں جہاں یقین مطلوب ہو وہاں دلیل قطعی چاہیے، اور جہاں ظن مقصود ہو وہاں دلیل بھی ظنی چلے گی۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی یہ بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑی عمر میں فوت نہیں ہوئے۔ ان کی غالباً عمر 38 سال تھی، غالباً یا 39 سال، نہ غالباً 33 سال، مجھے اب یاد نہیں ہے، غالباً 33 سال، بہت بڑی عمر نہیں تھی۔ اور ان کے بارے میں ہمارے استاد فرمایا کرتے کہ 300 کتب کے مصنف ہیں۔ ان کی کتب مطبوعہ کم ہیں، غیر مطبوعہ زیادہ ہیں۔ محنت کی، اساتذہ کی خدمت کی، اللہ نے فضل اور کمال عطا فرما دیا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر علم میں برکت مقصود ہو تو استاذ کو خوش رکھو، دنیا اور مال میں برکت مقصود ہو تو اپنے والدین کو راضی اور خوش رکھو۔ دونوں چیزیں چاہیے تو والدین اور استاد دونوں کو خوش رکھو، اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں اور دونوں چیزیں عطا فرما دیں۔ ان کے بارے میں بہت عجیب
ہم اپنے اساتذہ سے بات سنا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ یعنی بہت زیادہ ذہین نہیں تھے، معمول کے آدمی تھے، استاذ کی خدمت بہت کرتے تھے۔ ان کے استاذ بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کو خدشہ ہوا کہ شاید اب میں زندہ نہ رہ سکوں۔ اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میں بہت بیمار ہوں، اب تم کسی اور سے جا کے کتابیں پڑھ لو، میں نہیں پڑھا سکتا۔ طلبہ چلے گئے۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے۔ استاد نے فرمایا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت فرمانے لگے کہ استاد جی پہلے ہمیں آپ کی ضرورت تھی، اب آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ جب ہمیں ضرورت تھی تو آپ نے پوری فرمائی، اب آپ کی ضرورت ہے تو میں پوری کروں گا۔ حضرت نہیں گئے، بس اللہ نے نواز دیا، اور ایسا نوازا کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی بیک وقت دو آنکھوں سے دو الگ الگ فنوں کا مطالعہ فرماتے۔ دائیں آنکھ سے تفسیر کا مطالعہ ہو رہا ہے، بائیں آنکھ سے حدیث کا مطالعہ ہو رہا ہے، اور دونوں چیزیں دماغ میں محفوظ ہو رہی۔ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے الگ الگ موضوع پہ تحریر فرماتے۔ دائیں ہاتھ سے عقیدہ لکھ رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے فقہ لکھ رہے ہیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں دو ہاتھوں سے الگ مضامین اور دونوں پاؤں کی انگلیوں سے الگ مضامین، میں بیک و 4 مضامین پہ بھی لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں، لیکن پاؤں سے لکھنا ادب کے خلاف ہے۔ اندازہ کرو کس قدر اللہ پاک نے نوازا تھا، کس قدر نوازا تھا۔ میں اس لیے یہ طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ایک مزاج بنا لو، اپنے اساتذہ کو راضی رکھو، اپنے اساتذہ کو ناراض نہیں کرنا، اساتذہ کا ادب کرو، اساتذہ کا احترام کرو، اساتذہ کی خدمت کرو، اساتذہ خود پر فنا کرو۔ یہاں ایک بات اور سمجھے بہت اچھی طرح، بسا اوقات ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی آیت بظاہر اس عقیدے کے خلاف ہوتی ہے۔ ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہوتا ہے اور حدیث پاک بظاہر اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو جو عقیدہ اہل سنت والجماعت اکابرین کا ہو، آپ نے اس عقیدے کو لینا ہے۔ یہ جو آیت اور حدیث آپ کو خلاف نظر آ رہی ہے یا خلاف بتائی جا رہی ہے، یہ خلاف ہوتی نہیں، نظر آتی ہے۔ جب آپ اس پہ غور فرمائیں گے، جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، ہمارا ذہن غلط ہے، ہمیں آیت کا معنی سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ میں یہاں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، میں نہیں مانتا۔ ہاں، عقیدہ علماء دیوبند کا قرآن حدیث کے خلاف ہوگا نہیں، کبھی قرآن حدیث کے خلاف نظر آئے گا۔ قرآن حدیث کے خلاف ہوگا نہیں، کبھی قرآن حدیث کے خلاف نظر آئے گا۔ جب عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، صرف نظر آئے، تو اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کرواؤ۔ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف پھر نظر بھی نہیں آئے گا۔ ہم دیوبند والے بحمد اللہ تعالی اہل علم ہیں، تو علم کی درسگاہ بھی رکھتے ہیں، اور اہل نظر ہیں تو نظر کی خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے اہل علم عقیدہ بھی دیتے ہیں، اہل نظر نظر کا علاج بھی کراتے ہیں۔ اور یہ بات میں بارہا کہتا ہوں پوری دنیا میں علماء کرام کو، اللہ کرے میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ہم اس کی محنت کر رہے ہیں کہ عقیدہ کے لیے علم کی درسگاہ بھی ہو، اور اپنی نظر اور اصلاح کے لیے اہل اللہ کی خانقاہ بھی ہو۔ یہ عقائد کی درسگاہ اور اللہ کی خانقاہ، یہ دونوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ بس پھر ایسا کام ہوتا ہے، میں کیا بتاؤں، ایسا کام ہوتا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں درمیان میں کبھی کوئی ایسی کارگزاری پیش کرتا ہوں جس کا مقصود صرف طلباء کو ترغیب دینا ہوتا ہے کہ ان کا مزاج بنے۔ مثلا میں آج یہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں
تو شاید آپ کے لیے اس بات کو ایک ماننا مشکل ہو جائے کہ میں گزشتہ سے پیوستہ رات 2 بجے سویا اور 3 بجے اٹھا، پھر تہجد، اذکار، اپنے معمولات چلتے رہے، اور پھر اشراق کے بعد تقریباً 7:30 بجے سویا اور 10:30 بجے اٹھا چونکہ جمعہ تھا، پھر جمعہ کے بعد مہمان، اپنے کام، مشغولیت، میرا سفر تھا اس کی تیاری، تو رات تقریباً میرا خیال ہے 1 یا 1:30 بجے سویا۔ اب بتاؤ، پھر صبح اٹھنا، تہجد پڑھنے، ذکر باقاعدہ کرنا، تلاوت مکمل کرنا، پھر سورہ یاسین کو پڑھنا، پھر اپنے سبق کی تیاری کرنا، اور اس کے بعد میں نہیں سویا۔ پھر ایک چونکہ سفر تھا، اس سفر کے لیے اچھا خاصا سفر کرنا، 3.5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا، پھر 5 گھنٹے فلائٹ کا سفر ہونا، پھر 1 گھنٹے میں آگے گھر پہنچنا، پھر آگے 1 گھنٹے میں سبق کا انتظار کرنا، اور پھر تازہ دموں کے سبق پڑھانا، یہ بظاہر کتنا مشکل ہے، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ دیکھو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ اس لیے آج مولانا کلیم اللہ حنفی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ سبق پہلے پڑھا لیں، لیکن میں نے سفر کے باوجود بحمد اللہ تعالیٰ معمول بھی پورے کیے ہیں اور سبق بھی آپ کے سامنے۔ اس طرح میں ترغیب کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی چند دن قبل ہمارے تخصص میں، آن لائن تخصص میں، ایک شخص تو ان کا میسج آیا کہ آپ کا چشمہ لگا ہوا نہیں۔ میں نے کہا بحمد اللہ ابھی تک تو نہیں لگا، تو کیا آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کوئی ایسی خاص خوراک نہیں کھاتا۔ تو میں نے کہا وجہ ہے، صاف بات کرو، جو پوچھنی ہے میں کئی بار کہتا ہوں کہ بات صاف کیا کرو۔ انہوں نے کہا جی میں نے گھر والدہ ذکر کیا، تو چونکہ ان کا چشمہ ہے تو انہوں نے کہا، میں نے امی سے کہا، تو امی نے کہا پوچھو کہ آپ کا چشمہ ہے، تمہاری عمر کیا ہے؟ اگر آپ ان کی عمر دیکھو، ان کے اسفار دیکھو، ان کا مطالعہ دیکھو، آنکھوں روزانہ بینائی کا کام ہے، تو ان سے پوچھو۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہ کوئی نسخہ ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی ایسی خوراک ہے جو میں استعمال کرتا ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بس محنت کرو، اللہ کو راضی رکھو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا ہوگا اللہ اتنے اسباب بھی عطا فرما دیں گے۔ بس فرق کیا ہے، ہم پورے عالم کی فکر کر کے محنت کریں گے تو اللہ تھوڑا بھی کام لیں گے تو اجر پورا دے دیں گے۔ پورے عالم کی فکر ہو، پھر اس کے مطابق محنت ہو، اللہ اجر عطا فرما دیں گے، اور کام جتنا لینا ہوگا اس کے اسباب بھی عطا فرما دیں گے۔ تو اپنے اساتذہ کو راضی رکھو، اور میری بات اچھی طرح سمجھو۔ میں بات کیا سمجھا رہا ہوں، اگر اہل سنت والجماعت اکابرین کا کوئی عقیدہ ہو بظاہر قرآن یا حدیث کے خلاف ہو، تو اپنے اکابرین اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لینا ہے اور آیت یا حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ فوری طور پہ یہ نہیں کہتے نا کہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، وہ کوئی معصوم تھوڑے ہی ہیں، کیا ان سے غلطی کون سا نہیں ہو سکتی؟ جو ان سے غلطی ہوئی ہے، ذرا تحمل سے، بردباری سے چلیں، اتنی جلد بازی نہ کریں، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے اوپر عقیدہ کیسے کھلتا ہے، پھر دیکھنا عقیدہ آپ کے اوپر کیسے کھلتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جلد بازی کبھی نہ کریں۔ میں اس پر بات کر رہا ہوں، مثلا اہل سنت والجماعت اکابرین کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ موجود، بلا جسم، بلا جہت، بلا مکان ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے، جیسے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب بے شک ثابت ہوتا ہے کہ عرش اللہ کے لیے مکان ہے، آپ مکان کی نفی کرتے ہو، قرآن مکان کو ثابت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال مجاہد استوى علی العرش ای علی العرش، یعنی یہاں عرش کا معنی، استوى علی العرش کا معنی عرش پر غالب ہونا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش علی الماء، تو یہاں عرش پر غالب ہونا مراد ہے، عرش پر بیٹھنا مراد نہیں ہے۔ تب دیکھو آپ نے اور سمجھا، جبکہ حقیقی معنی اس کا اور تھا۔ جلد بازی نہ کریں۔ دوسری مثال دیکھیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ پاک نبی کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ بظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو لوگ فوراً کہتے ہیں جی قرآن سے معصیت ثابت ہو رہی ہے،
آدم علیہ السلام آپ کہتے ہیں معصوم ہیں، نہیں بابا نہیں، بات سمجھو۔ المعصیت مصدر وقد تطلق علی الزلۃ مجازا، خلاصہ کیا ہے؟ اس پر تفصیلی بات تو انشاءاللہ جب عصمت انبیاء کا عقیدہ بیان کریں گے، عقیدے پر دلائل دیں گے، مخالف کے عقیدے کو انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں غلط ثابت کریں گے۔ اور جو بوگس قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں نا، بوگس دلیل نہیں ہوتی، اپنی منمانی تشریحات کر کے اس دلیل کو وہ پیش کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو بوگس کہتے ہیں۔ پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارا عقیدہ کتنا پختہ ہے۔ بہرحال فی الحال میں سمجھا رہا ہوں، معصیت کہتے ہیں ارادہ نافرمانی کے ساتھ نافرمانی کرنا، یہ ہوتی ہے معصیت۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کام کر لے جو نہیں کرنا چاہیے مگر ارادہ نافرمانی کا نہ ہو، اس کو معصیت نہیں کہتے۔ اس لیے یہاں عصا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نافرمانی کر دی ہے۔ باقی جب اپنا وقت آئے گا، عقیدے کو سمجھایا جائے گا، تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے دلائل دیں گے۔ اسی طرح عقیدہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب بظاہر یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم عبادت کرو موت کے آنے تک، اور آپ کہہ رہے ہیں جی نبی عبادت کرتا ہے موت کے بعد قبر میں، یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا۔ نہیں، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ایک ہے عبادت تکلیفی، ایک ہے عبادت تلذذی۔ عبادت تکلیفی کا معنی جس کے کرنے کا انسان کو حکم ہو، کرنے تو ثواب، نہ کرے تو عذاب ملے۔ ایک ہے عبادت تلذذی، جس کے کرنے کا حکم نہیں ہے کہ کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ، کرے تو مزہ آتا ہے، نہ کرے تو مزہ نہیں آتا۔ میں مثال دے کر بات سمجھایا کرتا ہوں کہ جس طرح روزہ رکھیں، افطاری کے وقت کھائیں اور پئیں، سموسے کھائیں، پکوڑے کھائیں، چائے پئیں، کھجور کھائیں، پانی پئیں، آئس کریم کھائیں، آپ کی مرضی ہے۔ میں ابھی کوئی طب پہ روشنی نہیں ڈال رہا کہ افطاری میں کیا چیز مناسب ہے، کیا مناسب نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ بیان سن لیں تو کہیں جی یہ ادھر تو رمضان بیان کیا تھا کہ افطاری سادہ ہونی چاہیے، ایک کھجور ہونی چاہیے، پانی ہونا چاہیے، فلاں غذا نہیں ہونا چاہیے، اور آج تو کتنی مثالیں دے دی ہیں۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان افطاری کے وقت یہ سب چیزیں کھائے تو افطاری کے وقت کھانا اور پینا ثواب ہے۔ رمضان میں غروب آفتاب ہو جائے، آپ پاس چیز موجود ہو اور آپ نہ کھائیں تو ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے، کھاؤ پیو۔ لیکن اگر کوئی شخص تراویح کے بعد آئس کریم کھاتا ہے، فریشمنٹ کرتا ہے، کولڈ ڈرنک لیتا ہے، کافی پیتا ہے، جو مزے کرتا ہے، تو یہ تو نہیں کر وہاں کو کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، کرے گا تو مزہ آئے گا، نہیں کرے گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو جس طرح وقت افطار کھانا اور پینا ثواب ہے، اور وقت ہو جائے اور کھانا پینا موجود ہو اور پھر بھی نہ کھائے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، عذاب کا خدشہ ہے۔ لیکن تراویح کے بعد کھانا پینا ثواب نہیں ہے، نہ کھائیں تو گناہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت تکلیفی اور عبادت تلذذی، یہ جو قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں عبادت تکلیفی ہے۔ اور جو حدیث پاک میں الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، وہاں قبر میں نماز پڑھنا عبادت تلذذی ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری باب التلبیہ، حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی رحمہ اللہ تعالی، وفات 855 ہجری، وہ فرماتے ہیں فَإِنْ قُلْتَ مَدَّعِي إِلَىٰ عِبَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَوْضِعُ الْعِبَادَةِ دَارُ الدُّنْيَا، بھئی عبادت کی جگہ تو دنیا ہے، موت کے بعد عبادت کی کیا ضرورت پیش آئی؟ قُلْتُ حُبِّبَتْ إِلَيْهِمُ الْعِبَادَةُ فَهُمْ مُتَعَبِّدُونَ بِمَا يَجِدُونَهُ مِنْ دَوَاءِ أَنفُسِهِمْ لَا بِمَا يُلْزَمُونَ بِهِ، میں کہتا ہوں ان کو عبادت میں مزہ آتا ہے کیونکہ ان کا دل کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ قبر کی جو عبادت ہے عبادت تلذذی ہے، دنیا میں جو عبادت ہے عبادت تکلیفی ہے۔ اس لیے یوں نہ کہا کرو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ تکلیفی نہیں بلکہ تلذذ کے لیے ہے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ کیا ہے؟ اگر کوئی عقیدہ بظاہر قرآن حدیث کے خلاف نظر آئے تو جلد بازی سے کام نہ لیں۔ ہمارے بچے دائیں بائیں سے بات سن کے متاثر ہو جاتے ہیں، عنوان کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی معصوم ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو میں کہا کرتا ہوں نہیں، ان سے تو ہو سکتی ہے، تجھ سے نہیں ہو سکتی، ان سے ہو سکتی، آپ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اعتراض کرنے والا ہے یہ معصوم نہیں، یہ معصوم ہے، اور جس پر اعتراض ہے وہ معصوم نہیں۔ کیا ڈٹائی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ عقل عطا فرمائے۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ معصوم نہیں ہے؟ کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھو، جس شخص نے اکابر علماء دیوبند کو نہیں پڑھا یا پڑھا ہے اور نہیں سمجھا، وہ کہتا ہے یہ بھی انسان تھے، اور جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور پھر اس کو سمجھا ہے وہ کہتا ہے یہی انسان تھے۔ یہ میرا جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو۔ جس نے اکابر علماء دیوبند کو نہیں پڑھا یا پڑھا ہے نہیں سمجھا وہ کہتا ہے یہ بھی انسان تھے، اور جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے وہ کہتا ہے یہی انسان تھے۔ بحمد اللہ تعالی میں نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور بحمد اللہ تعالی اکابر علماء دیوبند کو سمجھا ہے۔ اس لیے مجھے جب کوئی شخص کہتا ہے نا کہ آپ اہل سنت والجماعت کے محقق ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کا محقق نہ کہو، آپ کو جی آپ اہل سنت والجماعت کے ناقل ہیں۔ میں محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں، اور میں آپ علماء خدمت میں گزارش کرتا ہوں محقق نہ بنو۔ جو تحقیقات ہمارے اکابر کر چکے ہیں ان تحقیقات کو آگے نقل کر دو، ان تحقیقات کو آگے نقل کر دو اور اس کی شرح کر دو، یعنی وہ تحقیقات اگلوں کو بتا دو اور اگلوں کو سمجھا دو۔ یہ بہت بڑا کام ہے، تحقیقات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے خط لکھا اور عقیدہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا اور قرآن کریم کچھ آیات بیان کی کہ ہمارے اکابر تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ قرآن کریم سے عقیدے کی نفی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم تو یوں کہہ رہا ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے، قرآن یوں کہتا ہے اور ہمارے اکابر یوں کہتے ہیں۔ حضرت نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا، کتب تسأل عن الاقرار بالقدر فعل الخبیر باذن اللہ وقعت ما عالم ما احدث الناس من محدثۃ فلابتدوا من بدعۃ ہی ابین اثرا ولا اثبت امرا من الاقرار بالقدر۔ دیکھو، یہ جو لوگوں نے نئی خرافات اور بدعات گھڑی ہیں، ان میں سے بہت بڑی خرافات یہ ہیں جو ان لوگوں نے نئی باتیں شروع کر دی ہیں، اور تقدیر کے مسئلے پر ان لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں۔ حالانکہ تقدیر کا مسئلہ تو بڑا قوی اور مضبوط تھا، اور دور جاہلیت میں جاہل لوگ بھی اس کو مانتے تھے اور اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ خیر، یہ بات آپ نے فرمائی جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آخر میں آپ نے جملہ فرمایا وَلَا إِن قُلْتُمْ لِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا، آگے وَلِمَا قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِكِتَابٍ وَقَدْرٍ وَكُتُبَتِ الشَّقَاوَةُ وَمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ وَلَا نَمْلِكُ لِأَنفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ثُمَّ رَغَبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهَبُوا۔ انہوں نے کہا صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا اور آپ نے ان کا معنی خود سمجھا تھا جو معنی تمہیں سمجھ نہیں آیا، اس لیے وہی عقیدہ اختیار کرو جو عقیدہ ان صحابہ کرام اور اکابرین کا ہے۔ اللہ کا عقیدہ اختیار نہ کرو۔ آیتیں وہی ہیں جو تم پڑھتے ہو، حدیثیں وہی ہیں جو تم پڑھتے ہو، لیکن انہوں نے آیات اور حدیث کو سمجھا تھا، تم سمجھے نہیں ہو۔ اسی طرح یہ بہت اہم عبارت، اس کو ذرا سمجھیں۔ عبارات اکابر آئیں گی، اس پر بھی اس کا جواب ہوگا، لیکن درمیان میں جو آتی جائے وہ سمجھتے جائیں۔ امام ابو الحسن عبید اللہ بن حسین الکرخی رحمہ اللہ تعالی
وفات 340 ہجری، اصول کرخی میں لکھتے ہیں ان کل آیتہ تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولی ان تحمل على التاویل من جہت التوفیق۔ کوئی آیت جو ہمارے اصحاب یعنی فقہا مجتہدین کے مسئلہ کے خلاف ہو تو یا تو آیت منسوخ ہوگی یا وہ آیت مرجوح ہوگی، ناسخ آیت کوئی اور ہوگی اور راجع آیت کوئی اور ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں جب بھی آپ سمجھو کہ آیت ہمارے فقہا کے مسئلے کے خلاف ہے تو آیت منسوخ ہوگی، کوئی ناسخ اور ہوگی جس کا آپ کو نہیں پتہ، فقہا کو پتہ ہے۔ یہ مرجوح ہوگی، راجع کوئی اور آیت ہوگی جس کا آپ کو نہیں پتہ، فقہا کو پتہ ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس میں ان تحمل علی التاویل من جہت التوفیق، یعنی اس آیت کا ایک معنی اور ہے اور دوسری آیت ہے جس کا معنی اور ہے، تو دونوں آیتوں میں ان نے موافقت بیان فرمائی ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے تو ابھی جو مسئلہ گزرا ہے نا کہ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اب کوئی بندہ کہتا ہے یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہر فرماتے ہیں نہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ فی قبورہم یصلون کا معنی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں عبادت تلذذی، اور قرآن میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ تم دنیا میں نماز پڑھو عبادت تکلیفی، تو ان دونوں کے درمیان دیکھو موافقت ہے۔ تعویل ایسی کرو کہ اس میں موافقت ہو جائے، تعارض ختم ہو جائے۔ تو علامہ کرخی نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ آیت کہ جو بظاہر ہمارے فقہا کے مسئلہ کے خلاف ہو، یا وہ آیت منسوخ ہے، کوئی اور ناسخ ہے جو آپ کے علم میں نہیں، یا وہ مرجوح ہے، کوئی راجع ہے یا آپ کے علم میں نہیں، اور یا دونوں آیتوں کو نے معنی ایسے بیان کیا کہ دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ جس طرح بس ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی قرآن تو کہتے ہیں ثم استوى علی العرش، عرش پر ہے، آپ کیسے کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے؟ لیکن بھی قرآن کریم کی دوسری آیت بھی ہے نا، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن کریم کی دوسری آیت بھی ہے نا، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا وَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، یہ بھی آیت تو ہے۔ اب دونوں میں موافقت پیدا کرو، کیا معنی؟ عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، تطبیق ہو گئی، الجھن ختم ہوگی، ایک سے یہ ثابت ہو گیا، ایک سے یہ ثابت ہو گیا، اور مکان کی نفی ہوگی، مخصوص کسی مکان پہ نہیں ہے۔ خیر، تو یہ ابوالحسن علامہ کرخی رحمہ اللہ کی عبارت کو سمجھے۔ اب دیکھو نا وہی بات فرما رہے جو میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ بظاہر قرآن یا حدیث کے خلاف آئے، عقیدہ نظریہ نہ چھوڑیں، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش، اس الجھن آئیے۔ اچھا، اسی طرح حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 505 ہجری، علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ المستصفیٰ للغزالی میں فرماتے ہیں فَيَنْظُرَ أَوَّلَ شَيْءٍ فِي الْإِجْمَاعِ فَإِنْ وَجَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعًا تَرَكَ النَّظْرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمَا يَقْبَلَانِ النَّسْخَ وَالْإِجْمَاعُ لَا يَقْبَلُهُ۔ مجتہد کے سامنے کو مسئلہ ہے تو پہلے دیکھے اس مسئلے پر اجماع تو نہیں ہے، اگر اس پر اجماع ہو تو پھر قرآن اور سنت کو نہ دیکھے، چونکہ ان میں نسخ ہو سکتا ہے، اجماع منسوخ نہیں ہوتا۔ اگلی بات فرماتے ہیں فَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى النَّسْخِ إِذْ لَا تَجْتَمِعُ الْأُمَّةُ عَلَى الضَّلَالَةِ۔ فرماتے ہیں جو مسئلہ تمہیں نظر آ رہا ہے قرآن کریم میں اور اس کے خلاف اجماع ہے، تو اجماع کا اس کے خلاف ہونے اس بات کی دلیل ہے، قطعی دلیل ہے کہ وہ منسوخ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ منسوخ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دیکھو یہی بات امام غزالی بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسئلے پر اکابر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہو اور وہ مسئلہ بظاہر قرآن کے خلاف نظر آئے تو آپ سمجھ لو کہ وہ منسوخ ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے نسخ میں دلیل کیا ہے۔ تو میں نے خیر آپ کی خدمت میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا کہ جی ہمارے کابر کے فلاں عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، فلاں حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث کے خلاف ہوتا نہیں، نظر آتا ہے،
اور جب خلاف نہ ہو نظر آئے تو پھر اہل نظر سے نظر کا علاج کروائیں، انشاءاللہ خلاف نظر بھی نہیں آئے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور عقیدے کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر آیت کا کوئی ایک معنی ہو، کوئی معنی آپ اور سمجھ رہے ہیں، آپ سے مراد ہمارا مخاطب وہ اور سمجھ رہا ہے، ہمارے کعبے نے کوئی اور معنی کیا ہے، تو اپنے معنی پر ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے کوئی معنی سمجھا ہے، وہ اس کو حق پہ سمجھتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن اس بنیاد پہ اکابرین اور اہل سنت کے خلاف فتویٰ بازی ٹھیک نہیں ہے۔ تو نص کے معنی میں سے ایک معنی کو لے کر عقیدہ قطعاً نہ بدلیں، اہل حق کے عقیدے کا انکار ہرگز نہ کریں، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات سن 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں، والنصوص من الکتاب والسنت تحمل على ظواہرها ما لم يصرف عنها دلیل قطعی، کہ آیت کا وہی معنی لیں جو ظاہری ہے، وہ نہ لیں جو ظاہری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس ظاہر کے خلاف پہ دلیل قطعی موجود ہو تو پھر ظاہری معنی چھوڑ دیں، جیسے کما فی الآیات التي تشر بظواہرها بالجہت والجسمیہ۔ اب دیکھو بعض آیات ایسی ہیں جن سے بظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت ہوتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر اللہ کے لیے ہاتھ ہے اور ظاہر ہاتھ جسم کا ہوتا ہے۔ وصنع الفلک بأعیننا، اور عین جسم کی ہے تو بظاہر جسم ثابت ہو رہا ہے، اب بظاہر سے جسم ثابت ہوتا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اس سے بظاہر اللہ کے لیے جہت ثابت ہو رہی ہے، ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر آیات ہوں تو ان کا ظاہری معنی لیں، لیکن اگر ظاہری معنی کے خلاف دلیل قطعی آ جائے تو وہاں پر ظاہری معنی چھوڑ دیں، لیکن قطعی دلیل نہ ہو، اپنی تعویل کی وجہ ظاہری معنی چھوڑیں گے یہ گمراہی ہوگی۔ والعدول عنها ای ان الظواہر الی معانی یدعی اہل الباطن هم الملاحدہ، فرماتے ہیں ظاہری معنی چھوڑ کر وہ معنی لینا جو ملحدین اور باطنی لیتے ہیں۔ یہ باطنی ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے جو معنی لیا نا وہ باطن کو جانتا ہے، روحانیت کو جانتا ہے، اصل معنی تو وہ ہے، وہ ظاہری نہیں ہے۔ فرمایا جو باطنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَصْتُمْ بِذَلِكَ نَفْيُ الشَّرِيعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ الْحَادٌ ای میل وعدو اسلام، یہ تو اسلام سے بندے کو نکال دیتا ہے، یہ تو بندے کفر کے ساتھ ملا دیتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز بداہتاً ثابت، اس کا آپ انکار کرتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں ہمارے اکابرین جو ظاہری معنی چھوڑ کر محققین بس اگر دوسرا معنی لیتے ہیں تو وہ اس طرح لیتے ہیں کہ دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہوتی ہے کہ یہ ظاہری معنی بھی ٹھیک ہے اور یہ معنی بھی ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان تطبیق ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اب اس کا ظاہری معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف کیسے دوڑو گے؟ کوئی شخص کہتا ہے اللہ عرش پر ہے تو عرش کی طرف کیسے دوڑو گے؟ کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ پر ہے تو اب ہر جگہ کی طرف کیسے دوڑو گے؟ اب اس کا معنی محققین نے کیا کیا؟ فرمایا ظاہری معنی نہیں ہے، اس کا معنی اپنی ذات کو خدا کی ذات پر فنا کر۔ اب ظاہر ہے اللہ کی ذات پہ فدا ہونا، اللہ کے حکم پر خود کو ختم کر دینا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سر منہ مان لینا، تو اس میں تو حرج کی بات نہیں ہے نا۔ اس لیے فرماتے ہیں خلاصہ کیا ہے کہ ظاہری معنی ہی لینا چاہیے، بلا وجہ ظاہری معنی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اگر نص قطعی ظاہری معنی کے خلاف ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیں، وگرنہ نہ چھوڑیں۔ اور محققین جب بھی ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا معنی لیتے ہیں تو دونوں معنی کے درمیان تطبیق اور مطابقت موجود ہوتی ہے، وگرنہ وہ بلا وجہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ عقائد سمجھنے کی توفیق دے، پھر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔